Hello, my dear students. Assalamu alaikum. How are you? I hope that you will be fine and you will be in the best position of your health. Students, today we have a new topic to discuss, and that is how to overcome the problems of water scarcity in Pakistan. Overcome قابو پانا پرابلمز مسائل واٹر سکیرسٹی پانی کی قلت پانی کا کم ہونا ان پاکستان میں پانی کی قلت ہے، کم ہے یا زیادہ ہے لیکن قلت ہے۔ اس پر قابو پانے کے لیے کہ مزید یہ قلت زیادہ نہ ہو، مزید پانی کم نہ ہو، اور اس قلت کو، اس پانی کی کمی کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے، دوبارہ اس کو نارملائز کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے سجیشنز اور مین پوائنٹس۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے ایفیکٹیو واٹر مینجمنٹ پریکٹس۔ ہمیں عملی اقدامات، پریکٹیکل ورک کرنا چاہیے، عملی اقدامات اٹھانی چاہیے، انڈیویجول لیول، انفرادی، معاشی لیول، معاشرتی لیول پر، معاشرے کی سطح پر، ویلیج کے لیول پر، صوبائی لیول پر اور ملکی لیول پر یا گورنمنٹ کی سطح پر عملی اقدامات کرنی چاہیے کہ ہم واٹر مینجمنٹ ایفیکٹیولی کریں، مؤثر طریقے سے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ واٹر کا ضیاع ہو، تو مؤثر انداز میں واٹر کو مینیج کرنا چاہیے۔ زمین کے اندر کافی سارے پانی موجود ہے، اس کو مینجمنٹ کی ضرورت ہے، اس کو مؤثر طریقے سے، منظم انداز سے پریکٹیکل شیپ دینا چاہیے۔ دوسرا، ڈیولپمنٹ آف انفراسٹرکچر۔ انفراسٹرکچر بیسیکلی اس کا معنی ہے، بنیادی معنی ہے بیسک فیسلٹیز۔ انفراسٹرکچر مینز بیسک، بنیادی ضروریات۔ تو بنیادی ضروریات تو بہت زیادہ ہے، لیکن اب ہمارا ٹاپک یہاں پر ریلیٹڈ ہے واٹر مینجمنٹ سے، تو ہم واٹر کی طرف جائیں گے، پانی کی طرف جائیں گے۔ ورنہ انفراسٹرکچر میں آتے ہیں روڈز، ہائی ویز، برجز، ریلویز، ایئرپورٹس، الیکٹریسٹی سپلائی، واٹر سپلائی سسٹم، ہمارا یہ والا پورشن ہے۔ ہاسپٹلز، سکولز، کمیونیکیشن نیٹورکس، یہ ساری بنیادی ضروریات پبلک کو دینی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے۔ ویسے انفراسٹرکچر میں سب کچھ آتا ہے، لیکن واٹر سپلائی سسٹم یہ بھی آتا ہے۔ تو واٹر انفراسٹرکچر میں یہ ہے کہ جو واٹر یا جو پانی سپلائی ہو رہا ہے، چاہے وہ ریور سے ہو، دریا سے ہو، ویل سے ہو، کنویں سے ہو یا چشمہ سپرنگ سے ہو، تو اس کو مؤثر انداز میں اپلائی کرنا چاہیے۔ اس پر چیک اینڈ بیلنس نظر رکھنا چاہیے کہ کہیں پانی کا ایکسٹرا استعمال تو نہیں، کہیں پر پانی ضائع تو نہیں ہو رہے۔ اگر ضائع ہو رہے ہیں تو اس سپلائی کو کم کرنا ہے اور دوسرے علاقوں کو دینا ہے، تو یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پالیسی ریفارمز، ریفارم اصلاح، گورنمنٹ کی سطح پر جو پالیسیز ہے ان میں اصلاح کی ضرورت ہے، اس میں تجدید کی ضرورت ہے۔ کیا ہونی چاہیے؟ اس میں یہ ہونا چاہیے واٹر کنزرویشن پالیسی پر عمل کرنا چاہیے، اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے کہ واٹر قانون بقائی پانی، کہ پانی کو ہم کنزرو کریں گے، ہم بچائیں گے، ویسٹیج سے روکیں گے، پانی کا ضیاع نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس پالیسی پر کم از کم واٹر کنزرویشن پالیسی اپنانی چاہیے تاکہ پانی کا ضیاع نہ ہو۔ اس کے علاوہ ٹو ریڈیوس واٹر ویسٹیج، یہ بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ تو واٹر کنزرویشن پالیسی ہے بھی ٹو ریڈیوس واٹر ویسٹیج، کہ واٹر کی ضیاع کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ پروٹیکشن آف واٹر سورسز، واٹر کی جتنی بھی ذرائع ہے اس کو محفوظ کیا جائے۔ ہر ایک کو اجازت نہ دی جائے کہ آپ نے وہاں پر بور کھودنا ہے، یہاں پر کنواں ہے، وہاں پر کنواں ہے،
گھر 7-8 سے اور کنویں 10-12 ہیں، تو زیر زمین جو پانی کے ذخائر ہے اس کو کنزرو کرنا چاہیے اور پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ اینڈ ری یوز ایک اہم بات ہے۔ جو ویسٹ واٹر ہے، گندا پانی ہے، اس کو واٹر فلٹریشن پلانٹ کے ذریعے دوبارہ صاف کر کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ ان کو کیوں ضائع ہونے دیا جا رہا ہے؟ تو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ اور دوبارہ اس کا استعمال ہونا چاہیے، ریسائیکل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ امپرومنٹ آف ایریگیشن سسٹم، جو پرانی نظام ہے ایریگیشن کی، آبپاشی کی، اس کو اب امپروو کرنا چاہیے۔ اب وہ جو پرانا نظام تھا کہ یہ پورا کھیت یہاں ہے، آپ نے وہاں سے پانی لایا، اب یہ کھیت 3-4 گھنٹے میں سیراب ہوگا یہاں سے وہاں تک، تو اس سے بہت زیادہ پانی ضائع ہوتے ہیں۔ تو اس کی بجائے اگر ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے اور اوپر سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کھیتوں پر سپرے کیا جائے، جو تقریباً 6-7 انچ تک نیچے مٹی میں چلے جائے اور نمی 6-7 انچ تک ہو تو یہ کافی ہے۔ اور ایسا کرنے سے روایتی طریقوں سے پانی کا بہت زیادہ ضیاع ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ 4 نمبر پہ آتے ہیں پبلک اویئرنیس، عوامی آگاہی۔ عوام میں آگاہی پیدا کرنی چاہیے آپ ریسپانسبل واٹر یوز، کہ ایک ذمہ دار شہری کی طرح پانی کا استعمال کرے، اس کو ضائع ہونے سے بچائے، اینڈ اٹس پروموشن، اور اس کو پروموٹ کرے، پانی کو پروموٹ کرے، مطلب اس کو ضیاع سے بچائے، ضائع ہونے سے بچائے، اور ہم سب نے مل کر کنزرویشن آف واٹر سورسز پالیسی پر یا واٹر کنزرویشن پالیسی پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ تو پبلک اویئرنیس انتہائی ضروری ہے۔ اگر میرے گھر کے پاس 7-8 گھر ہے تو ایک کنواں کافی ہے۔ اگر ہم ہر گھر والے الگ الگ کنواں کھودتے ہیں تو نیچے جو ذخائر ہے پانی کے وہ کم ہو جائیں گے۔ جب پانی واپر مقدار میں ہوگی، ہر گھر میں کنواں ہوگا تو زیادہ استعمال کریں گے تو ضیاع ہوگا، اور جو ذخائر ہے وہ جلد ختم ہوں گے۔ تو آگاہی پیدا کرنی چاہیے پبلک میں۔ اس کے علاوہ اسٹرکٹ ریگولیشن، سخت قوانین بنانی چاہیے۔ سخت ریگولیشن مینس قوانین، اینڈ مانیٹرنگ، اور پھر نگرانی بھی اس کی کرنی چاہیے۔ قوانین تو ہے، آلریڈی ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اس کی نگرانی بھی چاہیے کہ کس قوانین پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں۔ سسٹمز ٹو کنٹرول گراؤنڈ واٹر، جو گراؤنڈ کے اندر ہے، زمین کے زیر زمین پانی جس کو ہم کہتے ہیں، زیر زمین پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے سخت قوانین بنانی چاہیے، اور اس کو مانیٹر کرنا چاہیے، اس کو آبزرو کرنا چاہیے، ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، ان پر عمل درآمد یقینی بنانا چاہیے۔ اینڈ ٹو پریونٹ اللیگل، غیر قانونی ڈرلنگ، کنویں کھودنا، بورنگ جو ہمیں کہتے ہیں، آر ایسینشل، یہ انتہائی ضروری ہے، ایسینشل ہے، ضروری ہے کہ جو غیر قانونی ڈرلنگ کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ اگر اس پر عمل درآمد ہو جائے تو پاکستان میں واٹر کی سکیرسٹی، قلت، کمی پر اوور کم کیا جا سکتا ہے، قابو پایا جا سکتا ہے۔ تھینکس a lot for watching this video.